ایمان داڑھی میں نہیں رکھا، داڑھی ایمان میں ہے۔ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، روئے زمین کا کوئی عالم دین اس بات کو مسترد کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ اچھا، ہمارے لوگ بعض شرعی معاملات میں افراط اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں، کیا؟ اور اس میں شرعی احکام کا تعین کے لیے مدارج اور مراتب اور شرائط ہیں، یعنی آپ ہر حکم کو جو شریعت میں آیا ہر ایک کو فرض نہیں قرار دے سکتے، ہر ایک کو واجب قرار نہیں دے سکتے، سمجھ گئے؟ ہر حکم کو اسی طرح حرام قرار نہیں دے سکتے، ہر ایک کو مکروہ قرار نہیں دے سکتے، ہر ایک کو سنت نہیں کہہ سکتے، کوئی سنت میں آئے گا، کوئی مستحب میں آئے گا، کوئی مباح میں آئے گا، کوئی واجب میں، کوئی فرض میں، کوئی حرام میں آئے گا، کوئی مکروہ میں بھی کوئی تنزیہی میں آئے گا، کوئی اوپر تحریمی میں جائے گا، پھر کوئی ادھر اولا میں آئے گا، کوئی خلاف اولا میں آئے گا۔ تو یہ 11 مراتب ہیں احکام شریعت۔ اب جن کو اس بات کی تفصیل سمجھنی ہو تو میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ اجتہاد، فلسفہ اجتہاد اور اس کا دائرہ کار اور فقہی اجتہاد کے اوپر اور اس کے فلسفے پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے۔ میری کتب میں یہ چیز موجود ہے، میرے خطابات اور دروس میں بھی درج ہے، اور خود اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز، جو میرے دادا شیخ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میں صرف ایک واسطہ سے ان کا شاگرد ہوں۔ کیا؟ ایک واسطہ، میرے اور ان کے درمیان صرف ایک استاذ ہے۔ بہت کم لوگ اس وقت روئے زمین پر اتنی عالی سند کے ساتھ موجود ہوں گے جن کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ سند کا اتصال صرف ایک واسطے سے۔ کم لوگ دنیا میں موجود ہیں، کم لوگ، زیادہ نہیں ہیں، آپ سمجھ گئے؟ ایک سند میری اعلیٰ حضرت کے ساتھ متصل صرف ایک استاذ کے ساتھ، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ تھے اور میں ان کا شاگرد ہوں براہ راست 1963 میں۔ بلکہ زندگی کے میرے پہلے استاذ ہی جن سے میں نے آغاز کیا مولانا ضیاء الدین مدنی۔ دوسرا ایک واسطے سے دوسرے میرے استاد حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حزب الاناف لاہور کے بانی، آپ سمجھ گئے؟ یہ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری کے صاحبزادے تھے، اور یہ خود براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات۔ تو میں 4 سال ان سے سنا ہوں، ان سے سماعت کیا، حدیث میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو ایک استاد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ اور تیسرا ایک طریق ہے، وہ آپ لوگ نہیں جانتے، مولانا سید عبد المحمود جیلانی، ان کی عمر 165 برس تھی جب وفات ہوئی، تو وہ اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں سے تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء میں سے تھے۔ تو خیر، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب جو فتاوی رضویہ، اس کی غالباً جلد اول میں بھی مدارج احکام 11 درج ہے، تو ان سے پڑھ لیجیے۔ اب اسی طرح جتنی کتب فقہ، اصول فقہ کی کتابیں ہیں، بڑی اصول فقہ کی جو بڑی کتابیں ہیں، جو پہلے 5 مدارج بیان کرتی تھی، پھر 7 بیان کیے بعض فقہاء نے، پھر 9 بیان کیے، اور آخر پہ 11 تک تذکرہ گیا۔ تو اصول فقہ کی جو کتاب اٹھا لیں، احناف کی بات کر رہا ہوں، اس طرح شفافے کی بھی، جو اصول فقہ کی کتاب اٹھا لیں، خاص طور پہ اعلیٰ حضرت نے بڑی شرح بس کے ساتھ لکھا ہے، تو قواعد مقرر ہیں۔ آپ ہر سنت کو سنت موقدہ نہیں کہہ سکتے، ہر عمل کو واجب نہیں قرار دے سکتے، قواعد ہیں کہ اس کا شرعی ضوابط ہیں، 16 ضوابط کا پورا قاعدہ ہے۔ مثلا کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جو نص ہے وہ اپنے ثبوت میں کیسی ہے اور اپنی دلالت میں کیسی ہے۔ تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، کیا نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، یعنی نہ اس کے ثبوت میں ظن ہو
اور نہ اس کی دلالت میں زن ہو. ثبوت و دلالت دونوں میں قطعی ہے تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے اور حرام ثابت ہوتا ہے. اس سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی چیز قطعی و ثبوت ہے مگر ظنی الدلالت ہے یا ظنی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے تو اس سے واجب اور سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے. اب میری بات کو سمجھیں. اور قطعی الثبوت سوائے حدیث متواتر کے کوئی نہیں ہے. حدیث مشہور بھی قطعی الثبوت نہیں، حدیث مشہورہ بھی قطعی الثبوت نہیں. صرف حدیث متواتر ثبوت میں قطعی کہلاتی ہے. جب آپ اس سے نیچے آتے ہیں تو یہ اخبار احاد آ جاتی ہے. مشہور اور خبر واحد، مشہور اور خبر واحد میں پھر عزیز ہو یا غریب ہو یہ اخبار احاد آ جاتی ہیں. تو ان کو قطعی نہیں کہتے، ان سے ثابت ہونے والا حکم ظنی ہو، یہ ظنی و ثبوت ہو جاتا ہے. جب ظنی ہو جائے ثبوت میں تو وجوب اور فرضیت نہیں رہتی، واجب نہیں رہتی، پھر وہ سنت آ جاتی ہے. اور اگر کوئی سنت اور کوئی خبر واحد ہو، ظنی الثبوت ہو، ظنی الدلالہ ہو، پھر وہ سنت غیر موقدہ اور مستحب اور اولا کے یہ درجات آتے ہیں. اسی طرح مکروہات میں چیزیں آتی ہیں. داڑھی رکھنا، کیا داڑھی کو رکھنا یعنی داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کٹوانا. داڑھی کو بڑھانا مطلق حد نہیں، کیا کہ کتنی مقدار نہیں، صرف حکم کے داڑھی رکھنا اور داڑھی کو بڑھانا مطلقاً یہ حکم قطعی الثبوت ہے، ظنی الدلالہ ہے. اس لیے یہ سنت موقدہ میں ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے. ظنی الدلالہ ثبوت میں ظنی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے. دلالت میں قطعی ہے، لہذا یہ فرض اور واجب میں نہیں ہے، یہ سنت موقدہ میں ہے. اب بات کو سمجھ گئے نا. شفافے تو فرض اور واجب میں فرق ہی نہیں کرتے، ان کے ہاں تو ایک ہے، ہمارے ہاں فرق ہے، ہمارے ہاں فرق ہے. تو داڑھی رکھنا اور بڑھانا یہ جن احادیث میں آیا ہے حق ہے. وہ حدیث چونکہ اخبار متواتر کے درجے پہ نہیں، وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے وہ اخبار احاد میں ہے. ہمارے علماء امتیاز علمی نہیں کرتے. اگر 100 کتب حدیث میں بھی آئی ہو تو 100 کتب حدیث میں درج ہونے سے وہ حدیث متواتر نہیں بن جاتی. کوئی پڑھنے نا فلاں میں آئی فلاں میں، بھائی 500 کتب میں بھی درج ہو گئی ہو تو حدیث متواتر نہیں بنتی. حدیث متواتر کی ایک تعریف ہے، امام عسقلانی کو پڑھیے شرح نخبۃ الفکر میں، اس کی ایک تعریف ہے. یہ تقسیم امام عسقلانی نے کی ہے، پہلوں کے ہاں یہ نہیں تھی، تو اس کے شرائط ہیں. لہذا یہ اخبار احاد میں جب چیز آ جاتی ہے تو یہ سنت موقدہ ہے. چونکہ آقا علیہ السلام نے بار بار یہ فرمایا اور صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کا اس میں تباتر ہے، چونکہ عمل کیا ہے، اس وجہ سے موقدہ بن گئی ہے. اجماع امت اور اس اجماع امت ساتھ مل گیا نا، تو اس وجہ سے یہ موقدہ ہو گیا. مگر اجماع امت یاد رکھ لے، اجماع امت خود حکم کا مثبت نہیں ہوتا، حکم کا مظہر ہوتا ہے. قاعدہ یاد رکھنے اصول فقہ کا، اجماع امت مثبت حکم نہیں ہے، مظہر حکم ہے. یعنی اجماع امت سے کسی چیز کا حلال واجب یا فرض حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ امت کا اجماع ہے لہذا یقیناً شریعت میں حکم ہوگا، قرآن اور حدیث میں حکم ہوگا، ورنہ اجماع نہ ہوتا. یہ مظہر ہے، ثابت نہیں ہے کرتا بلکہ اظہار کرتا ہے. سمجھ گیا نا، اس سے تائید مل جاتی ہے. تو یہ اصلاً حکم ثابت ہوتے ہیں قرآن اور سنت سے، حکم ثابت ہوتے ہیں قرآن اور سنت میں خلفائے راشدین آتے ہیں. تو یہ سنت موقدہ ہے. پہلی بات یاد رکھ لیں کہ داڑھی کا جو حکم ہے جس درجے کی احادیث ہیں، قرآن میں تو آیا نہیں ہے نا، احادیث نبوی سے جس درجے کی احادیث ہیں ان سے اعلیٰ حضرت کی وہ فتاوی رضویہ کی جلد پر اٹھا کے قواعد پڑھ لیں، ان قواعد کی روح سے پھر اصول حدیث پر سندوں کو پرکھ لیں